شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ امت میں ایک بحث چلتی نظر آتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں. کچھ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں یا کہتے ہیں. تو سر کیا ہم جیسے لوگوں کو، عام جو گناہگار لوگ ہیں، کیا ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے سر؟ اللہ اکبر. اس کا جواب حضرت اقبال نے بڑی عمدگی سے دیا کہ وائے قومیں کشتہ تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. بالکل ایسے کہ اے قوم جو غیروں کی تدبیر اور سازشوں کا شکار ہو گئی، ایسے کہ اس کے کام ایسے ہیں کہ تخریب خود تعمیر غیر، اپنے خلاف تخریب کاری ہے اور دوسروں کے مقاصد تعمیر کر رہے ہیں. یعنی میں اکثر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ یو آر بلڈنگ کیسلز آف ادرز ود یور اون برکس. بالکل ٹھیک ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تحریک استشراق، ایک میں تھوڑا وہ پیراڈائم دوں کہ یہ بہت بڑی تحریک ہے کہ جنہوں نے مختلف انداز میں دین پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی. صحیح. اور یہ جو قوتیں تھیں، انہوں نے جیسے میں نے وہ مذہبی معاندانہ یہ سٹیٹس کی بات کی، تو یہ اس کا امپیکٹ اسلام کے اوپر تابڑتوڑ حملے سیدنا عثمان غنی کے دور سے چلتے آئے، بہت سارے فتنے اور چیزیں آگے بڑھتی گئیں. اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا جیسا واقعہ تاریخ انسانی اور اس انسان کے اندر آیا واقعہ پیش. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب ایسے ہی شاخسانے تھے جو یہ سوالات آپ بتا رہے ہیں جہاں سے ایمرج کرتے ہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ دونوں جانب اگر ہم اپنے لٹریچر کو دیکھیں تو فضائل حضرت صدیق اکبر کے میں بیان کر چکا حدیث طیبات کے اندر. سیدنا مولا علی شیر خدا آج کو ہم دیکھیں تو آپ کے بھی جو فضائل ہیں رسول کریم نے جا بجا بیان فرمائے ہیں، اور آپ نے اپنے چچا کے بیٹوں میں سے آپ کو چنا اور آپ کی تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو آپ کے عقد میں دیا. بالکل ایسے. اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے ذریعے رسول کریم کی اولاد کو برقرار رکھا. بالکل ایسے. تو اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدہ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صبح کے وقت باہر چاش کے وقت آپ بیٹھے تھے اور دھاری دار آپ نے منقش چادر کی ہوئی تھی. اتنے میں حضرت حسن بن علی آتے ہیں، آپ نے ان کو داخل کیا. ثم جاء الحسین فداخل ما، حضرت حسین آئے وہ خود داخل ہو گئے. سیدہ فاطمہ آئیں، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا آئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل کیا، جسے حدیث قصا کہتے ہیں. اور پھر ساتھ پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب فضائل آپ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر کی غار ثور کی رات کی اس نیکی پہ حضرت عمر ابن خطاب جیسی ہستی رشک کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ٹھیک. اور حضرت مولا علی کو دیکھیں تو بستر کے اوپر امانتوں کا امین آپ کو بنا کے گئے، راستے کا امین سیدنا صدیق اکبر کو لے کر گئے. ہم کس چیز کو اوپر کریں، کس کو نیچے کریں؟ اس لیے ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں ہمیں حلال حرام کی پہچان کرنی ہے، آیات 500 آیات احکام کو جاننا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور میں اس چیز پہ کلام اقبال سے شروع کیا اور ختم اس چیز کو کروں گا پہلے پارے کی آخری آیت پہ. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ وہ قومیں ہیں جو گزر گئی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو فضیلت کمانی تھی وہ کما لی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسی کی بابت تم سے پوچھے گا. ہمیں قبر کے ان سوالات کو یاد رکھیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ. ہمیں ان چیزوں پہ جواب دہ ہونا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر اے غافل کوئی عمل دفتر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.